بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اٹھتے ساتھ ہی اپنی زندگی کی پرابلمز کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ پرابلمز کنیکٹڈ ہوتی ہیں سرٹن میموریز کے ساتھ، اور سرٹن میموریز کنیکٹڈ ہوتی ہیں سرٹن لوگوں اور چیزوں کے ساتھ۔ دوستو، ہمارا برین ایک پرانے ٹیپ ریکارڈر کی طرح ہوتا ہے جو پلے بیک کرتا رہتا ہے سیم کیسٹ بار بار روزانہ۔ اگر آپ کا برین پاسٹ کا ریکارڈ ہے تو جس لمحے آپ دن کا آغاز کرتے ہیں اسی لمحے آپ اپنے پاسٹ میں جینا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، ہماری ہر میموری کا ایک ایموشن ہوتا ہے، اور ایموشن جو ہے وہ فائنل پروڈکٹ ہے پاسٹ ایکسپیرینس کا۔ تو جس وقت آپ یاد کرتے ہیں اپنی پرابلمز والی میموریز کو، اسی وقت اچانک آپ کو احساس ہوتا ہے، غمزدہ فیل کرتے ہیں، غصہ فیل کرتے ہیں، یا ایموشنلی سیڈ فیل کرتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ جیسے آپ سوچتے رہتے ہیں اسی طرح آپ بیہیو کرتے ہیں، اور اسی طرح آپ کا کریکٹر ڈیولپ ہوتا ہے۔ تو جب آپ اپنے دن کا آغاز پرانی سوچوں سے کرتے ہیں، یاد رہے کہ اگر آپ یہ پریکٹس روزانہ کرتے رہیں گے تو چانسز یہی ہیں کہ جو آپ کا پاسٹ تھا وہی کہیں آپ کا فیوچر نہ بن جائے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ہمارا برین اور باڈی کیسے کنیکٹڈ ہیں، اور پاسٹ کے ایونٹس یا پاسٹ کی میموریز ہماری باڈی اور برین پہ کیسا ایفیکٹ کرتی ہیں، اور ہم کیسے اپنے باڈی اور برین کو ری سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ دوستو، اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی میرے چینل کو لائک کیجئے اور سبسکرائب کیجئے۔ دوستو، اگر کل کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے آپ کو غصہ آیا تھا، اور آج آپ سو کر اٹھتے ہیں اور پھر اس کل والی میموری کے بارے میں سوچتے ہیں، تو اچانک آپ کو غصہ آ جائے گا۔ اگر آپ 2 دن تک یہ کام کرتے رہیں گے تو شاید آپ کا دن اچھا نہیں جائے، اور اگر آپ پورا ویک یہ کام کرتے رہیں گے تو لوگ سوچیں گے کہ آپ کنٹینیوسلی بیڈ موڈ کے اندر ہیں۔ اور اگر آپ اس پریکٹس کو اپنی ذات کا حصہ بنا لیں گے تو غصہ آپ کی ذات، آپ کے کریکٹر، آپ کی بیہیویئر کا حصہ بن جائے گا۔ اب لوگ آپ کو غصے کی وجہ سے پہچاننے لگ جائیں گے۔ خیالات کا تعلق آپ کی ڈیسٹنی کے ساتھ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ماضی کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو آپ سیم بیہیویئر کے ساتھ روزمرہ کی زندگی گزاریں گے، اور یہ ریلائز کیے بغیر زندگی سیم جینا شروع کر دیں گے، ایون دو آپ ایسا جینا پسند نہیں کرتے ہوں گے۔ ہوتا کچھ ایسے ہے کہ ہم روزانہ اٹھتے ہیں، موبائل چیک کرتے ہیں، واٹس ایپ، فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، نیوز ریڈ کرتے ہیں۔ اب ہمیں ریلی فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں۔ پھر شاور لیں گے، بریک فاسٹ کریں گے، اور اپنی بس یا کار کے تھرو اپنے دفتر کی طرف جائیں گے۔ دفتر جا کر سیم لوگوں سے ملیں گے، وہ آپ کے سیم ایموشنز کے ساتھ کھیلیں گے، اور پھر واپس آئیں گے، اور پھر روٹین کے کاموں میں روزانہ کی طرح بزی ہو جائیں گے۔ اسی طرح پھر رات ہوگی اور پھر صبح۔ تو روٹین کو ہم سیم اوور اینڈ اوور اگین جئیں گے۔ اب یہ روٹین بالکل ایسے ہی کام کرتی ہے جیسے ایک کمپیوٹر کے اندر سافٹ ویئر یا پروگرام رن ہوتا ہے، اور آپ اپنی فری ول کو کھو بیٹھتے ہیں، اور بلکہ ایک پروگرام آپ کے اندر رن ہو رہا ہوتا ہے سب کانشیسلی۔ اب آپ چیزوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، بلکہ سب کانشیسلی آپ خود کنٹرول ہو رہے ہوتے ہیں۔ 95% ہماری باڈی کا ایک سیٹ آف پیٹرن بن چکا ہوتا ہے جب تک ہم 35 سال کے ہوتے ہیں۔ سیٹ آف میمورائزڈ بیہیویئر ہوتا ہے، ایموشن ریئیکشن ہوتے ہیں، انکانشیس ہیبٹس ہوتے ہیں، ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں، بیلیفز ہوتے ہیں، اور پرسیپشنز ہوتی ہیں۔ جب ہم 5% کانشیس مائنڈ سے کہتے ہیں کہ اب ہم ہیپی فیل کرنا چاہتے ہیں، ہیلدی فیل کرنا چاہتے ہیں، فری فیل کرنا چاہتے ہیں، کوئی چینج لانا چاہتے ہیں زندگی کے اندر، تو ہوتا یہ ہے کہ 5% مائنڈ کانشیس یا کانشیس مائنڈ کو اگینسٹ کھڑا کر دیتے ہیں 95% آف سب کانشیس مائنڈ کے۔ یہ مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے وداؤٹ پریکٹس آپ ایک کمزور آدمی کو ایک دم کھڑا کر دیتے ہیں ایک پہلوان کے ساتھ کشتی کرانے کے لیے، جس کی وجہ سے آپ چینجز کریٹ نہیں کر سکتے، اور اسی روٹین میں دوبارہ سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چینجز کیسے لائی جائیں۔ اس کے لیے ہمیں اپنے انالیٹیکل مائنڈ کو اپروچ کرنا پڑے گا۔ انالیٹیکل مائنڈ وہ مائنڈ ہے جو سیپریٹ کرتا ہے کانشیس مائنڈ کو سب کانشیس مائنڈ سے۔ یہاں پر پہنچنے کے لیے ہمیں میڈیٹیشن اڈاپٹ کرنی پڑے گی۔ دوستو، میڈیٹیشن پریکٹس کرنے سے برین ویوز چینج کی جا سکتی ہیں، اور سلو ڈاؤن کیا جا سکتا ہے برین پروسیس کو، جہاں پر آپ آپریٹنگ سسٹم کے اندر انٹر ہو سکتے ہیں اور فنڈامنٹل چینجز لائی جا سکتی ہیں۔ جو ڈسپینسا کہتے ہیں کہ نیگیٹو تھنگز کا انتظار کیوں کرنا ہے زندگی میں، جبکہ ہم پین کے تھرو تو لرن کر سکتے ہیں، لیکن ہم ہیپینس اور انسپائریشن کے تھرو بھی لرن کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی 70% زندگی سروائیول میں گزارتے ہیں، وہ سٹریس میں رہتے ہیں۔ تو وہ کرتے کیا ہیں، جب بھی کوئی انہیں نیا پلان یا نیا ارادہ ان کے اندر پیدا ہوتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیشہ اس کا رزلٹ ورس سے ورس سوچتے ہیں اپنے پاسٹ ایکسپیرینسز کی وجہ سے، جبکہ ان کے پاس انفائنائٹ آپشنز ہوتی ہیں اڈاپٹ کرنے کی۔ فار ایگزامپل، آپ کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہیں، اب آپ کے پاس مینیو ہے، اس میں ہزاروں چیزیں آپ آرڈر کر سکتے ہیں، لیکن آپ وہی چیز آرڈر کرتے ہیں جو آپ کو ناپسند ہے۔ یہ بڑی عجیب اور حیرت کی بات ہے۔ تو جب آپ ریکال کرتے ہیں نیگیٹو میموریز کو، آپ پروڈیوس کرتے ہیں سیم کیمسٹری برین اور باڈی میں،
ہوتا یہ ہے کہ آپ کی باڈی فیل کرتی ہے سیم ایونٹ دوبارہ ہو رہا ہے، تو اس طرح آپ کو انکانشیسلی باڈی سیم سگنلز جنریٹ کرتی ہے اور دوبارہ آپ وہی سیم سچویشن فیل کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ کانسٹنٹلی ریکریٹ کرتے ہیں نیگیٹو ایموشنل سٹیٹ کو بار بار پاسٹ کو سوچنے کی وجہ سے۔ اب وہ چینج چاہتے بھی ہیں کہ آئی ریلی وانٹ ٹو چینج، بٹ پرابلم یہ ہے کہ باڈی از اسٹرانگر دین مائنڈ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اس کنڈیشن میں اتنا عرصہ رہے ہیں کہ اب یوز ٹو ہو چکی ہے آپ کی باڈی۔ پہلے باڈی آپ کی غلام تھی، اب یہ ماسٹر بن چکی ہے آپ کی۔ اب آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں چینج کا، لیکن آپ کی باڈی ان نون میں جانے سے گھبراتی ہے اور پریشان ہوتی ہے۔ باڈی کے لیے ایزی ہے وہی ایموشنز جو آپ ریپیٹیولی پریکٹس کرتے آ رہے ہیں، سیڈنس اور پین۔ ان نون میں جانے کے لیے یہ ڈرے گی۔ یہ ایسی مثال ہے کہ جیسے آپ کو سوئمنگ نہیں آتی اور آپ کہتے ہو جی اب میں نے سوئم کرنا ہے، تو سوئم کرنے کے لیے باڈی جو ہے آپ کو پریونٹ کرے گی کہ ایسا نہ ہو کہیں آپ ڈوب نہ جائیں۔ اب فائنلی آپ نے ہمت کر کے میڈیٹیشن سٹارٹ کیا، لیکن ہوتا یہ ہے کہ آپ کچھ منٹس بیٹھیں گے، اچانک سے آپ کے ناک پہ خارش سٹارٹ ہو جائے گی، یا آپ کو ایسے خیالات یا ایسی سوچیں آنے لگ جائیں گی جو 4 سال 5 سال پرانی ہوں گی۔ باڈی بیسیکلی آپ کو ہر طریقے سے منع کرے گی یا میسیجز دے رہی ہوگی کہ مجھے یہ نیو روٹین نہیں پسند، کیونکہ پرانے خیالات جن کے آپ یوز ٹو ہیں اس میں باڈی ایزی ہے۔ اسی طرح کرتے کرتے آپ ڈیپ میڈیٹیشن میں پہنچ جاتے ہیں، تو وہاں پر جا کر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ آپ کس قسم کا انسان بننا چاہتے ہیں، آپ کا بیہیویئر کیسا ہو، آپ کی پرسنالٹی کیا ہو، نیو لائف چینجز آپ کو کون سی چاہیے۔ دوستو یاد رہے کہ آپ کے برین کو ڈفرنس نہیں معلوم امیجینیشن میں اور ریئل لائف ایکسپیرینسز میں۔ ایکٹیو امیجینیشن کی وجہ سے آپ نیو پروگرامز، فیوچر پلانز کے انسٹال کرتے ہیں اپنے اندر، جس کی وجہ سے آپ پاسٹ کو آہستہ آہستہ بھولنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب آپ یہ پریکٹس کرنا شروع کر دیتے ہیں، آہستہ آہستہ آپ کا فوکس فیوچر کی طرف ہو جاتا ہے اور آج کی طرف ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے آپ خوش رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ میڈیٹیشن میں مشکل پارٹ یہ ہوتا ہے کہ باڈی کو اسٹرانگ فیلنگز چاہیے، صرف سوچ سے فرق نہیں پڑے گا، آپ نے باقاعدہ وہ فیل کرنا ہے کہ جیسے آپ اپنے فیوچر پلانز آہستہ آہستہ اچیو کر رہے ہیں اور اس سے جو خوشی آپ کو مل رہی ہے وہ آپ نے فیل کرنا ہے۔ ہمارے برین کی لینگویج تھاٹس ہیں اور باڈی کی لینگویج فیلنگز ہیں۔ فیلنگز اور ایموشنز کے تھرو باڈی انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ مائنڈ کیا بتا رہا ہے۔ اگر آپ فیل نہیں کر سکتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باڈی کو سگنل نہیں مل رہے۔ فار ایگزامپل، آپ کے پاس فون ہے اور گھر میں وائی فائی کا کنیکشن ہے، لیکن آپ کا فون وائی فائی کے ساتھ کنیکٹ نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ آپ نے موڈیم تو آن ہے آپ کا، لیکن آپ کے فون کے اندر آپ نے وائی فائی سگنلز بند کیے ہوئے ہیں۔ تو وائی فائی سگنل آن ہوں گے تو آپ کا فون سگنلز کیچ کر سکتا ہے۔ تو جب آپ جس لمحے اپنے فیوچر پلانز کے ایموشنز فیل کرنا شروع کرتے ہیں اپنے تھاٹس کے تھرو، اب آپ کنیکٹ ہو جاتے ہیں انٹرنیٹ سے۔ اب آپ اپنے فیوچر پلانز کو ایزیلی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپنی نیو لائف میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو انتظار کی ضرورت نہیں کہ آپ سکسیس یا منزل پہ کب پہنچیں گے، بلکہ اپنے ڈیلی بیسس پہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس جو آپ لے رہے ہیں وہ آپ کی امپروومنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ آپ کی پرسنالٹی، کریکٹر، بیہیویئر سب کچھ چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور آپ کو فیل ہوتا ہے کہ آپ خوش رہ رہے ہیں۔ اکارڈنگ ٹو کوانٹم ماڈل آف ریالٹی، جس مومنٹ آپ فیل کرنے لگ جاتے ہیں ابنڈنٹ اور وردی، آپ ویلتھ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں آلریڈی۔ جب آپ فیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، آپ اپنے فیوچر کی طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں اور اسی لمحے آپ کریٹر بن جاتے ہیں، اور اب آپ وکٹم نہیں رہتے اور یہ کہنا چھوڑ دیتے ہیں کہ میں اس طرح جی رہا تھا کسی بندے کی وجہ سے یا میرے پاسٹ کے ایکسپیرینسز یا ایونٹس کی وجہ سے میں ایسا ہو گیا ہوں۔ انفارچونیٹلی آج بہت سارے لوگ اپنے نیگیٹو تھاٹس کے وکٹم ہیں۔ یاد رہے کہ جب آپ کو تھاٹس یا سوچیں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سب سچ ہیں یا آپ ان پر ایکٹ کریں۔ دوستو آپ کے ایکشنز آپ کے اپنے ہاتھ میں، کہ آپ جانتے ہیں کہ ایوریج 60 to 70,000 سوچیں پر ڈے پیدا ہوتی ہیں ایک انسان کے دماغ میں، جس میں سے 90% سوچیں سیم ہیں جو پچھلے دنوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اور اگر آپ یہ سوچیں اپنے ساتھ کنیکٹ رکھیں گے تو آپ کا فیوچر اور ڈیسٹنی افیکٹ ہوگی، کیونکہ سیم تھاٹس لیڈ کریں گے سیم قسم کی چوائسز پہ، اور سیم قسم کی چوائسز لیڈ کریں گی سیم قسم کے بیہیویئر اور ایکشنز پہ، جس کی وجہ سے آپ کو سیم ایموشنز ملیں گے اور سیم ایکسپیرینسز ملیں گے۔ تو میڈیٹیشن بہت ضروری ہے ٹو بیکم مور اویئر، ٹو نو ہاؤ یو تھنک، ہاؤ یو ایکٹ، ہاؤ یو فیل۔ اگر آپ زیادہ کانشیس رہیں گے تو بہت ان لائکلی ہوگا کہ انوانٹیڈ تھاٹس آپ کی اویئرنیس میں سے گزر جائیں ان چیکڈ۔ اس کی وجہ سے آپ اپنے اولڈ سیلف کے تھاٹس، بیہیویئرز اور ایموشنز سے فلی اویئر ہو جائیں گے، تو آپ ان کو اپنے آپ کو انفلوئنس کرنے سے روک سکیں گے۔ اب آپ اپنے اولڈ تھاٹس کو نیو تھاٹس سے ریپلیس کرنا شروع کر دیں گے اور اپنی باڈی کو کنڈیشن کریں گے اس نیو ایموشنل سٹیٹ میں۔ اگر آپ لانگ انف کریں گے تو آپ اس نیو سٹیٹ آف باڈی سے فیملیئر ہو جائیں گے۔
دوستو یہ آسان نہیں ہے، یہ ایسی ہے جیسے آپ اپنا نیو گارڈن بناتے ہیں، پرانی گھاس نکالیں گے، مٹی ڈالیں گے، نیو فریش مٹی لے کر آئیں گے، نیو بیج یا گھاس ڈالیں گے، تو اسی طرح پرانے تھاٹس کو بھی ہم نے ایسے ہی نکالنا ہے اور نیو تھاٹس کا بیج اپنے دماغ کے اندر بونا ہے۔ یہ پریکٹس آسان نہیں ہے، ایسی ہے جیسے آپ کسی اینیمل کو ٹرین کرتے ہیں، جب آپ اس کو کہتے ہیں بیٹھنے کا تو وہ بھاگ جائے گا، لیکن آپ پھر اس کو پکڑ کے لائیں گے اور پھر دوبارہ ٹرین کریں گے۔ اسی لیے میڈیٹیشن اوور اینڈ اوور کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ تو دوستو جب آپ کا فوکس پریزنٹ پر ہونا شروع ہو جائے گا، یہاں پر آپ کی ول پاور بڑھنا شروع ہو جائے گی اور آپ اپنی باڈی اور سوچوں کو کنٹرول کر سکیں گے، اور آپ اپنے ماضی کی چینز کو بریک ڈاؤن کر سکیں گے اور اپنے فیوچر کی طرف اور اپنے آج کی طرف آپ کا فوکس زیادہ بنے گا۔ دوستو مایوسی کفر ہے۔ اللہ رب العزت سورہ یوسف آیت نمبر 87 میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہیں۔ پیارے حبیب سرکار دو عالم جناب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں بندے کے ساتھ ہوتا ہوں جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے لب میرے ذکر کے لیے حرکت کرتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 159 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ بھروسہ رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو دوستو ہماری میڈیٹیشن، ہماری نماز ہے، ہمارا روزہ ہے اور ہمارا کنیکشن ہے پیارے حبیب سرکار دو عالم جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ ہمارا درود و شریف پڑھنا ہماری میڈیٹیشن ہے، ہمارا اللہ کا ذکر تسبیح کرتے رہنا ہماری میڈیٹیشن ہے۔ یقین جانیے جب یہ میڈیٹیشن ہم سٹارٹ کریں گے تو زندگی کے سارے مسئلے مسائل ہمارے حل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو نفع بخش علم عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین یا رحم الراحمین۔